بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بیان کریں گے۔ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور ان کو نیند آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی، آپ اٹھے اور سوچنے لگے کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت آپ کے پاس بہت سے اونٹ موجود تھے۔ آپ نے 100 اونٹ کی قربانی دی۔ پھر اگلی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ ان کو خواب آیا اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا ہے، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ دوسرے دن آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی دی اور پھر تیسری رات ہوئی۔ رات کو خواب میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، اپنی سب سے عزیز اور پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے فرزند سے کرتا ہوں یا اپنے رب سے کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں، ہاجرہ، اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرو، اسے غسل کرواؤ اور خوشبو لگاؤ اور اس کو نئے کپڑے پہناؤ۔ آج ہم اپنے دوست کی دعوت پہ جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، نئے کپڑے پہنائے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے جگر کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تبھی پیچھے سے شیطان آیا اور کہنے لگا کہ ہاجرہ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہاں انہیں دوست کی دعوت پر نہیں لے کر جا رہے، بلکہ انہیں مارنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیاطین، تم پہ لعنت ہو، میرے ابراہیم علیہ السلام ایسا کیوں کریں گے؟ وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے؟ تو شیطان بولا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، اس لیے وہ اللہ کی راہ میں اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا، اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر یہ ہمارے رب کی طرف سے حکم ہے تو ایسے ایک اسماعیل تو کیا، ہم ہزاروں اسماعیل بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے لخت جگر کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا لخت جگر ہے اور تم اسے قربان نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر شیطان کو مارا اور اس پر لعنت کی۔ بتایا جاتا ہے کہ حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھنے لگے اور اپنے لخت جگر سے کہنے لگے، اے بیٹا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بابا جان، میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، میری آپ سے ایک التجا ہے، جب آپ میرا گلا کاٹو گے تو آپ مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے آپ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دو اور بابا
میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں میں بھی پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو رحم نہ آئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور آنکھوں پہ پٹی باندھ دی۔ پھر آپ علیہ السلام نے چھری کو پکڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے فرمانے لگے کہ اے میرے رب، تو مجھے ایک تو کیا ہزاروں اسماعیل بھی قربان کرنے کو کہتا تو میں تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، جلدی سے جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک جانور لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں پاس ہو چکے تھے۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری اور اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں، ان کا بیٹا خیریت سے ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور نیچے دیکھا تو وہاں ایک دمبا تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہو چکا تھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ غیب سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابراہیم، تیرے اس امتحان کو قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا، اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور میری راہ میں جانور قربان کریں گے۔ اور تب سے ہی یہ سلسلہ جاری ہوا۔ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اور یہ سنت 3 دن تک ادا کی جاتی ہے۔